ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم سے یہ گناہ شیطان نے کروایا ہے۔ جب رمضان میں حکم ہے کہ جی شیطان قید کر دیا گیا ہے، پھر وہ ہم گناہ کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیے، شیطان تو قید ہوتا ہے، لیکن اس نے پورا سال جو محنت کی ہوئی ہوتی ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ جو اس نے ہمیں دیا ہوتا ہے فیڈ بیک وغیرہ، چیلے وہ چھوڑے ہوئے ہیں ہم چیلے نے۔ چھوڑے ہوئے، یا اس نے خود جو محنت کی ہوئی ہوتی ہے، وہ 11 مہینوں کی محنت یکدم تو ختم نہیں ہوتی۔ تو شیطان کی وہ محنت تو اس کا اپنا اثر دکھاتی ہے، اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے احسان کیا ہم پہ کہ شیطان کو قید کر دیا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پھر ان حرکتوں کو چھوڑیں۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم 11 مہینے جو حرکتیں کرتے ہیں نا، وہ رمضان میں بھی وہی کرتے ہیں، ہم اس سے باز نہیں آتے۔ اب آپ دیکھ لیں 11 مہینے میں ہمارے بازاروں میں کیا ہوتا ہے، رمضان میں وہی کچھ ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، 2 نمبری کی جا رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ مہنگائی کر دی جاتی ہے۔ مہنگائی کر دی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو وہ تو اصل ہم خود کر رہے ہیں نا، شیطان تو مجبور نہیں کرتا۔ شیطان بلکہ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پہلے تو آپس میں لڑیں گے، عوام اپنے لیڈر سے کہے گی ہم تمہارے پیچھے چلے تھے تو یہاں ہمارے لیے کچھ ریلیف دلواؤ، تو وہ کہیں گے بھی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اکٹھے ہو کر وہ شیطان کے پاس آئیں گے، تو شیطان کہے گا کہ مجھے کچھ نہ کہو، میرے وعدے جھوٹے تھے، اللہ کے وعدے سچے تھے، تم نے اللہ کے سچے وعدے نہیں مانے، میرے جھوٹے مان لیے۔ اور وہ کہے گا کہ میرا تم پہ زور تو نہیں چلتا تھا، میں تو ایک وسوسہ ڈال سکتا تھا، ایک مشورہ دے سکتا تھا، تمہارے دل میں خیال لا سکتا تھا، زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا، تو تم نے خود کیا۔ پھر وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم میرے کام نہیں آ سکتے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان دشمن ہے۔ تو جب ہم اسے دشمن سمجھیں گے تو بچیں گے نا، جب ہم دشمن ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہم کیسے بچیں گے؟ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ وسوسے ضرور آئیں گے، لیکن ان وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ شیطان کے بارے میں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے انسان کو گمراہ کیا گناہ کرا کر، لیکن اس نے توبہ کر لی، اور جب توبہ کی تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب وہ پھر شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے کہ یہ کیا ہوا، میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ پھر وہ یہ کیا کرتا ہے کہ دین کے نام پر رسم و رواج کو داخل کرتا ہے کہ میرے ہاں یہ رسم ہے، میں اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوں، حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں۔ تو اس طرح شیطان نے کہا کہ میں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ اپنے رسم و رواج کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ دین ہوتا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے رسم و رواج سے بچیں، دین پر چلیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف توبہ استغفار پہ ہوتی ہے۔